बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, हमने कल ही आपको बता दिया था अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर अमन के लिए और मुज़ाकरात के लिए मरकज़ निगाह बनता चला जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना से जो खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके नतीजे में ये वाज़िया हो गया था कि पाकिस्तान अमन के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने ये पेशकश भी कर दी थी कि मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए वो मेज़बानी के लिए तैयार है। मगर इसके साथ ही जो अगली पेशरफ्त आज हुई उसने हमारे तमाम के तमाम अंदाजे दुरुस्त साबित करके रख दिए। हम अपने वतन के हवाले से जिस रजायत पसंदी का मुजाहरा कर रहे थे वो आलमी सतह पर साबित हो गई। पहले तो ईरान की तरफ से ये कहा गया कि मुज़ाकरात का अगर दूसरा मरहला होता है तो उसके लिए उनकी तरजीह जो है वो पाकिस्तान ही होगा। अभी ये बात यहाँ तक ही थी कि दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी कुछ ही देर पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर के साथ जो गुफ्तगू की, उसने पूरी दुनिया में आप ये समझिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ का एक तूफान आ गया। दुनिया भर का मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ ही माइल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए क्यों जाना चाहते हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के फील्ड मार्शल फैंटास्टिक हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि जब पाकिस्तान ने पहले राउंड में मेज़बानी का जो फरीज़ा सर अंजाम दिया वो इतने साफ और शफाफ तरीके से दोनों दोस्तों की इस तरह से रहनुमाई की कि दोनों मुतमईन हैं, दोनों पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। दोनों ने, मैं जेडी वेंस की खासतौर पर बात करूंगा, उन्होंने यहाँ से जाते हुए जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और जिस तरह फील्ड मार्शल का जिक्र किया, उनकी खिदमात को, उनके किरदार को सराहा। इसी तरह ईरान की तरफ से भी बहुत ही मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। अभी कुछ ही देर पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो टोक अंदाज में कहा, वाज़िह अंदाज में कहा कि हम पाकिस्तान जाने पर ज़्यादा माइल हैं और अमेरिका ईरान जो है मुज़ाकरात वो 2 रोज़ में हो सकते हैं। उन्होंने अमेरिका के मीडिया को भी ये मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान में रहें, क्योंकि बहुत बड़ी खबर वहाँ से आने वाली है और पाकिस्तान जाने का बहुत ज़्यादा इम्कान इस वक्त मौजूद है। इससे एक मरतबा फिर साबित हो गया कि जो गुफ्तगू जो थी उसको हम नाकाम नहीं कह सकते, बल्कि वो दरमियान में एक वक्फा आया था। पाकिस्तान कामयाब हुआ इस हवाले से कि पाकिस्तान ने पहले सीज़ फायर करवाया, जंग बंदी करवाई, उसके बाद उन तमाम मुतहारिब फरीकों को जो कि पिछले 47-48 बरसों से एक दूसरे के साथ मिले नहीं थे, उनको एक मेज़ पर बिठा दिया, उनके आपस में मुसाफे करवाए गए, उनके वर्किंग डिनर जो है वो इकट्ठा, यहाँ पर वर्किंग डिनर इकट्ठा करवा दिया गया, उन्होंने इकट्ठे खाना खा लिया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे नुकात के ऊपर, जेडी वेंस जब यहाँ से जा रहे थे उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए वाज़िया तौर पर कहा कि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से हमारा इख्तलाफ है और यहाँ पर बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जिन पर इत्तफाक हो चुका है। इसके बाद ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने भी इसकी तस्दीक की कि बहुत सारे मामलात पर बहुत सारी पेशरफ्त हुई। अब ये एक मरतबा फिर दुनिया भर का मीडिया जो है, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी थोड़ी देर पहले की जो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ उसके साथ हमें ब्लूमबर्ग भी ये कहता हुआ नजर आता है कि जंग बंदी का मरहला ख़त्म होने से पहले ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में दोबारा हो सकते हैं, ये सिलसिला जो है वो दोबारा जुड़ सकता है। इसके साथ ही राइटर्स ने भी ये खबर ब्रेक की है और राइटर्स का ये दावा है कि दोनों मुल्कों के वफूद रवां हफ्ते इस्लामाबाद में मिल सकते हैं। इस वक्त जो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, बार बार रवां हफ्ते की बात की जा रही है, तो रवां हफ्ते में भी चंद दिन बाकी हैं और ये कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर जो पेशरफ्त हो सकती है, जो गुफ्तगू हो सकती है, वो हफ्ते के रोज़ हो सकती है, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ ही एक लाइटर नोट पर मैं आपको एक दिलचस्प ट्वीट है, हमारे दोस्त हैं साजिद तारड़ जो कि मुस्लिम फॉर ट्रंप अमेरिका के सरबराह हैं, उन्होंने एक दिलचस्प ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन डीसी में ये चैटर चल रहा है, ये गपशप है, ये सुना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद पाकिस्तान इस्लामाबाद जा रहे हैं ईरान के वफ़द से मिलने के लिए। ये अपनी जगह पर एक जो इम्कानात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये चीज़ वाज़ेह होती चली जा रही है कि पाकिस्तान ने जो आपस में बाहमी राब्ता कारी थी और जो एक उम्मीद कायम की गई थी
اور جس طرح آپس میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوششیں شروع کی گئی تھیں وہ تمام کی تمام مثبت کوششیں پاکستان نے ختم نہیں کی. پاکستان جو ہے وہ بیچ میں پکچر میں وہ پورے کے پورے منظرنامے میں موجود رہا, موجود ہے, اور پاکستان الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں امن کے لیے جہاں پر بات ہو رہی ہے, جنگ بندی کے حوالے سے جہاں پر بات ہو رہی ہے, دنیا بھر کے سربراہان مملکت سے لے کر ان کے دانشوروں اور عوام تک پاکستان کو سراہا جا رہا ہے, پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. جاپان کی وزیر اعظم ہوں یا برطانیہ کی طرف سے خیر سگالی کے پیغامات ہوں, آپ دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھا کر دیکھ لیں, آپ سعودی عرب سے لے کر قطر تک کی بات کر لیں, تمام کے تمام پاکستان کے حوالے سے مثبت خیالات کا اور مثبت جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. وہ پر اعتماد ہیں, وہ پر امید ہیں, وہ اعتماد رکھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی ہوئی سفارتکاری پر, اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, اور تیسرا بہت ہی اہم نام جناب اسحاق ڈار, نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان. پاکستان لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے. ہم پاکستانی اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے, ہماری ریاست نے, ہم سب نے مل کر, میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں, اس نے پہلے غزہ میں جو مثبت کردار ادا کیا, 2 سال تک جاری جنگ کو وہاں پر جس طرح ختم کروایا گیا, جس طرح وہاں پر 72,000 لوگوں کو, فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا تھا, اس سلسلے کو روکا گیا, جس طرح وہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ 80 سے 90% غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا, اس کے آگے باڑ لگائی گئی. اب ایک اور مرحلہ جو ہے ہمارے سامنے ہے, اب ایک اور امن کی بات ہم کرنے چاہ رہے ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے, ہم اس وقت ایک مرتبہ پھر اپنی, صرف اپنی نہیں بلکہ عالمی معیشت کو, دنیا کی معیشت کو بچانے کے لیے, دنیا کے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے, کساد بازاری سے بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر ہم سرخرو ہوں گے, اور اس مرتبہ یہ سلسلہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک, یعنی کہ ایک جنگ بندی کے مستقل معاہدے تک پہنچے گا. امکانات کیا ہیں, ہمیں کس طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں کیا اس وقت ایک ذمہ دار میڈیا کے طور پر کیا کردار ادا کرنا چاہیے, ہمیں کن کیا سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے, ہم اس پر بھی بات کریں گے, پاکستان کے کردار پر بھی بات کریں گے. میں اپنے جو وزز پینلسٹ ہیں ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, معرف کروانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے ڈاکٹر حامد المشرقی, سینئر تجزیہ کار ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں معاملات کے اوپر, ان کا میں شکر گزار ہوں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی درِ نایاب اکرم, آپ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, درِ نایاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ذوالفقار علی مہتو موجود ہیں, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, اور معاشی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے رپورٹر کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہوئی, پہلے انہوں نے کچھ بات کی, پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے فون کیا اور پھر اس میں اضافہ کیا اور بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ جانے کی طرف مائل ہیں, کیونکہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ فینٹاسٹک ہے, یعنی کہ ایک اعتماد تھا. یہ بڑی خبر ہے, یہ ایک مرتبہ مذاکرات کے احیاء کی اور ایک طرح سے جنگ کو دفن کرنے والی حامد المشرقی صاحب بات ہے. آپ کو آنے والے دن کیسے لگ رہے ہیں؟ بہت شکریہ, بہت اچھی خبر ہے. اور آپ یقین کریں کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے, ہم سارے پاکستانی جتنے خوش تھے, اور اس کے اندر جس طرح پاکستان سینٹر سٹیج تھا, میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ مذاکرات کا انشاءاللہ دوسرا دور بھی ہوگا, اور اگر ضرورت پڑی تو تیسرا دور بھی ہوگا. اور میں تو یہاں تک کہا کہ اب پاکستان نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر اب اس معاملے پر مذاکرات ہوئے تو بڑا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں آئس بریکر کا کام ہم نے کر دیا ہے. ہم نے ان کو ٹیبل پر لا کے بٹھا دیا, ہم نے ایک آپس میں ان کے ڈائلاگ ایکسچینج کرا دیے, مطالبات ایکسچینج کرا دیے, ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی ریڈ لائنز, ڈیڈ لائنز اور فلیکسیبلٹی تینوں چیزیں چیک کر لی کہ اگلے کی ریڈ لائن کیا ہے, ڈیڈ لائن کیا ہے, اور فلیکسیبلٹی کتنی ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں ہی انشاءاللہ اسلام آباد میں ہی دوبارہ میلہ سجے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں, ان سب کی نظریں پاکستان پر ہیں, اور سب اپنے اپنے انداز میں, اپنے اپنے الفاظ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو, اور فارن منسٹری
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और सबका जो काम है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, सबको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं नजम अली साहब कि यहाँ पर जो पाकिस्तान का कद बढ़ गया है, वो पाकिस्तान जिस स्टेचर पे चला गया है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पाकिस्तान इज एज ए मिडिल पावर नाउ। पाकिस्तान ने जो रोल अदा कर दिया है, जिस अंदाज में दुनिया को दिखाया है कि तीसरी आलमी जंग को हम किस किनारे से वापस खींच के लाए हैं, होने से रोका है। वही बात है कि सफे मातम सिर्फ दो जगहों पे बिछी हुई है, वो मदरलैंड और फादरलैंड वाली जगह पे। वहां पर जरूर सफे मातम है। एक तरफ से नेतन्याहू परेशान है और एक तरफ से नरेंद्र मोदी अपना रोने रो रहा है। और बात यह है कि मैं तो बार बार यही बात करता हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि जो शिद्दत पसंदी और जो राइट विंग की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, सहूनियत और जायनिज्म, चाहे वो हिंदू की शक्ल में हो या यहूदी जायनिज्म की शक्ल में हो, उसको अब उसकी अब खात्मे का टाइम है। अब वक्त दुनिया रियलाइज कर गई है कि असल दहशतगर्द कौन है, असल जो मुजरिम है दुनिया के वो कौन है, असल में बच्चों को कत्ल गारत कौन करते रहे, गजा में जुल्म किसने किया, तो श्रीनगर, कश्मीर, पुलवामा में जुल्म किसने किया। और इसी तरह मेरा ख्याल ये है कि नजम अली साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ये आइडियल टाइम है कि बड़े अच्छे तरीके से फेस सेविंग लें और इस जंग को खत्म करें। दुनिया में मुआशी बहरान आ रहा है, दुनिया में गजाई बहरान आ रहा है। आपको पता है फर्टिलाइजर की सप्लाई का इशू जो है वो 3.5 से 4 करोड़ लोगों को भूख से मार सकता है या इंतहाई शिद्दत कहत की शिद्दत इख्तियार कर सकती है दुनिया, क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए आप में हरमुज सबसे बड़ा रास्ता है पूरी दुनिया का। सो मैं ये समझता हूँ कि क्राइसिस बहुत ज्यादा, हामिदुल मशरकी साहब, क्राइसिस तो देखिए इस वक्त खासतौर पे जब हम तवानाई के हवाले से बात करते हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जो गैस की शॉर्टेज की वजह से बाकायदा तौर पे लोड शेडिंग का आगाज करना पड़ा है और इसकी तरफ से हुकूमत की तरफ से वजाहत भी जारी की जा रही है और कौम को बताया भी जा रहा है कि हम नहीं चाहते कि बिजली महंगी हो जाए, क्योंकि एक महंगे तेल से जब हम बिजली बनाने को प्रेफर करेंगे तो उसका खर्चा होगा। पाकिस्तानी समेत तमाम दुनिया के लोग जो इस वक्त एक बड़ा बर्दाश्त करें, लेकिन आपने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर निशानदेही की कि इंतहा पसंदी, वो चाहे सेहुनियत की सूरत में हो, वो हिंदुइज्म की सूरत में हो, वो ख्वारिज की सूरत में, वो किसी भी सूरत में हो, वो काबिल कबूल नहीं है। अमन के साथ, दलील के साथ, मंतक के साथ आगे बढ़ना है। और ख़ासतौर पर दुर्रे नयाब अकरम, ये बताइएगा पाकिस्तान का जो एक चेहरा बड़े अरसे से गलत तरीके से, गलत डेफिनेशन तशरीहात करते हुए दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा था, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान अमन के लिए बात कर रहा है। गजा के अमन की बात होगी इससे पहले, और अब ईरान अमेरिका जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान का एक नया चेहरा, पाकिस्तान की एक नई ब्रांडिंग, पाकिस्तान की एक नई पहचान सामने आई है कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम तो दहशतगर्दी का शिकार हैं और उसके नतीजे में हम अमन की बात करने वाले हैं, लहू बहाने से रोकने वाले हैं। ये नई ब्रांडिंग पे तबसरा कीजिएगा जरा हमारी। नजम, अभी हाल ही में हार्वर्ड में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा डिग्नेटरीज आए। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब भी आए और पाकिस्तान में जो वाशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी वहां पर रिमार्क्स अपने दिए। उनके रिमार्क्स में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी पर्टिनेंट थी, जो मेरा ख्याल है आपके ही इस सवाल का जवाब देती है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज दैट हैज सफर्ड द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। तो जब एक तरफ तो हम बहुत बड़े विक्टिम है टेररिज्म के, दूसरी तरफ हमने अपने तमाम ग्रीवेंसेस को, अपनी तमाम परेशानियों को और अपने तमाम उन परेशानियों को, उन लॉसेस को जो हमने ओवर द इयर्स एंड्योर किए हैं, ओवर द इयर्स जो हमने एनकाउंटर किए हैं, उसको बालाए ताक रखते हुए हमने फिर भी ग्लोबल पीस की तरफ हमारी कोशिशें जो हैं वो अनप्रेसिडेंटेड थी। और इसी वजह से वो दुनिया भर में, चाहे वो आलमी मीडिया हो, चाहे गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हो, उनके अंदर हमारे लिए आलमी पजीराई का भी सबब बनी, बाइस बनी। मेरा ख्याल है ये एक लाइन ही शायद बहुत अहम होगी कि हम टू पैरेलल्स को अगर जक्सटापोज करें। एक तरफ तो ये कि हमारी अपनी जर्नी क्या रही है, चाहे वो कोल्ड वॉर के दौर हो, चाहे वो वॉर ऑन टेरर के आफ्टर इफेक्ट्स हो, चाहे वो अफगान इमिग्रेशन हो, और चाहे उसके नतीजे में होने वाला टेररिज्म का नेक्सस हो बिटवीन टीटीपी एंड टीएपी। तो वो तो हमारी अपनी परेशानियां जो कि आज भी अगर आप देखें, चाहे बन्नू हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज हो, चाहे
حال ہی میں ہونے والے بام بلاسٹ ہوں، چاہے پولیو ٹیمز پہ اٹیک ہو، اٹ از اے لیفڈ ریالٹی جو ہم ہر روز برداشت کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم ہر روز جس کے بھور میں سے نکلنے کی ہم ہر روز کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ہماری انسائڈ سٹوری ہے، اور شاید گورنمنٹس اکراس دا ورلڈ، میڈیا اکراس دا ورلڈ اور کامنٹیٹرز اکراس دا ورلڈ ہمیں over the years do more. You have to do more. You have to do something about the terrorism issue کے ہی زاویے سے دیکھتے تھے. اب جبکہ دنیا بھر سے میڈیا آیا، دنیا بھر سے میڈیا کی نظریں 21 گھنٹے اور اگر سوچا جائے تو شاید ہفتوں سے پاکستان پر ہی گاڑے ہوئی تھی اپنی نظریں، تو انہیں نظر یہ رہا کہ پاکستان از ناٹ جسٹ اے وکٹم آف ٹیررزم، پاکستان از اے سروائیور آف ٹیررزم. تو یہ جو فرق ہے یہ شاید اب اسلام آباد میں ہونے والی ٹاکس اور ان کی سکسیسفلنس، میں تو پھر بھی اس کو سکسیس ہی کہوں گی، کیونکہ آپ کسی بھی انالیسس کو دیکھ لیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی ٹاکس میں سے کلیئر ونر پاکستان تھا، کیونکہ پاکستان 1979 کے بعد پہلی دفعہ امریکہ اور ایران کو ایک ٹیبل پر لے آیا، براہ راست بات چیت ہوئی، خوشگوار واقعی ماحول میں نیب ہوئی. آپ بڑی اہم چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ اگرچہ ان میں ڈیل نہیں ہو سکی، معاہدہ نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح دوسرے دور کے لیے بھی پاکستان. جو وینس صاحب بات کرتے ہیں وہ اپنی ترجیحات، ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنی ترجیحات بیان کی اس میں پاکستان انہوں نے سب سے بہتر، انہوں نے کہا ہم وہاں جانے کے لیے مائل ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا پاکستان نے تو اپنا پلے جو اپنا رول تھا بڑے زبردست طریقے سے پلے کر دیا، بڑی غیر جانبداری کے ساتھ کر دیا، بڑی شفافیت کے ساتھ کر دیا. جی بالکل، اور اتنے خوشگوار ماحول میں منعقد ہونے کے بعد دونوں سائڈ جو ہیں وہ واپس اپنے ملکوں کو بخیریت کو عافیت گئی. ہم نے انڈیا کی طرح اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو سٹنگ ڈکس نہیں بنا دیا. ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ایرانین ڈیلیگیشن نے جتنا ہم پہ اعتبار کیا تھا، ہم پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، ہم ان کی سیکیورٹی کو یقینی بناتے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ون تھی اور ایک بہت بڑا تھپڑ تھا، سلیپ ان دا فیس آف انڈین ہاکس، جنہوں نے اپنے گھر آنے والی ایرانین ویسل کو ایک سٹنگ ڈک کے طور پر پیش کر دیا اسرائیل کی تشتری میں. بالکل صحیح. یہ اور اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے ذوالفقار علی مہتو صاحب، چونکہ آپ پریس کلب کی سیاست میں اور صحافیوں کی سیاست میں بھی بہت زیادہ، ان سوشل میڈیا پہ بھی آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی اس تمام جو مذاکرات کا یہاں پر عمل جاری رہا، بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوا کہ وہ تمام صحافی جو کہ وزارت اطلاعات و نشریات کی میزبانی میں موجود ہیں، جناب وہاں پر کوئی بریکنگ نیوز نہیں آ رہی، جناب وہاں پر کوئی دھڑلے دار قسم کا جناب وہ فلاں چیز نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہی، جو لوگ جو ہیں صرف ان کی تواضع ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے نہ صرف جو ایک رازداری تھی، جو ایک سیکریسی تھی، اور جو ان گفتگو کا آپ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے احترام کا تقاضا تھا کہ یہاں پر رازداری برقرار رہتی، وہ پاکستان نے اپنا فرض کما حق و ہو پورا کیا. کوئی ادھر کی کوئی بے پرکی نہیں اڑا سکا، کوئی یہاں پر افواہیں نہیں پھیلا سکا، کوئی یہاں پر یوٹیوبرز جو ہیں یہاں پر بڑی بڑی لمبی چھوڑ نہیں سکے. یعنی پاکستان نے جو اپنا کام کیا وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا، اور جتنی صحافت ہوئی وہ ذمہ دارانہ ہوئی. بالکل نجم، اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک ایسا کردار تھا اس کے اندر، اور اس کرائسس کے اندر پاکستان نے 2-3 مختلف جہتوں سے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی ہے. ان میں جو آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں تو جو یوٹیوبرز آپ ہیں وہ تو دیکھیں وہ تو منکر ہیں پاکستان کے، میں ان کو کہتا ہوں. وہ گورنمنٹ ان میں سے کافی کچھ کہہ لیں، کچھ سے مراد یہ کہ وہی منکر وہی ہیں جو اچھی بات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں فساد پھیلاتے ہیں. جی فسادی جو ہے ان کو منکر کہہ رہا ہوں میں. تو جن کو پوری اتنی بڑی، میں معذرت کے ساتھ، جن کو اتنی بڑی ایکٹیویٹی میں، عالمی سطح کی ایکٹیویٹی میں ان کو صرف یہ نظر آیا، ان میں سے ایک فسادی کو صرف یہ نظر آیا کہ وہ جو فلان جگہ پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہ استری نہیں ہوئے ہوئے. یار شرم آنی چاہیے، تھوڑی سی ڈوب مرنا چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے. ورلڈ وار 3 کو روکنے کا ایونٹ ہو رہا ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. اگر تمہارے میں اتنی کیپیسٹی تھی تو بھائی خبر اندر سے نکالتے. پاکستان کے اندر ہو رہے تھے، اسلام آباد میں تم 20 سال سے رپورٹنگ کر رہے ہو، تو کدھر تھی تمہارے سورسز تمہارا لینا، مگر تمہارا فیلئر ہے. اب آپ دیکھیں کہ خبریں بھی جو بریک ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا سے ہوئی ہیں، ان سے نہیں ہو سکی. تو میں سمجھتا ہوں یہ گرے والی بات نہیں ہے نجم، یہ کیپیسٹی یہ سورسز کی بات ہوتی ہے. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایک شکوہ کر رہے ہیں مہتو صاحب کے خبریں جو ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا سے ہوئی ہیں، یہاں سے نہیں. دیکھیے یہاں پر ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر وزارت اطلاعات تک تمام لوگوں نے سیکریسی کا جو ایک اس کو ایکٹ رکھا. اچھا پھر جو باقی خبریں آئیں گی نا باہر سے، اس کا ایک جسٹیفیکیشن ہے.
ईरानियों ने अगर अपने दोस्तों को बताया ये उनकी जिम्मेदारी, वाशिंगटन वालों को बताया, अमरीकियों ने अगर अपने लोगों को बताया उनकी जिम्मेदारी। देखें रिपोर्टर तो देखें वो पूरी दुनिया से कहीं से भी खबर दे सकता है। मैं कहता हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सिक्रेसी मेंटेन करनी थी ना मेजबान के तौर पे, वो तो उन्होंने करनी थी। अब रिपोर्टर की हिम्मत है तो निकाल ले, ये तो ओपन चैलेंज होता है। अच्छा, वो दुनिया ने आप जो निशानदेही कर रही थी ना अभी कुछ दिन पहले, कुछ मिनट पहले के जनाब, जिस तरह भारतीयों ने ईरानियों के साथ किया था, हमने इज्जत दी और उस इज्जत का भी रिटर्न आ रहा है। नजम, ये पाकिस्तान की पिछले मई 2025 के रिजॉल्व के बाद से अब तक की ये कामयाबी है कि पाकिस्तान से जो भी खबर जाती है गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो 100% सही होती है, सच्ची होती है। किसी जगह पे डिसइंफॉर्मेशन का पाकिस्तान के साथ नाम नहीं जुड़ा हुआ। इंटरनेशनल मीडिया में जहां मर्जी आप देख लें, और इंडिया के साथ ये सारी की सारी लानतें जो है वो हर वो कोई सच्ची बात भी करते हैं, लोग एतबार नहीं करते। यानी अब उनका हाल ही हो गया। सच्ची बात अच्छा, दूसरा मैं सीरियस नोट पे मैं नजम ये बताना चाह रहा हूँ कि इस जंग के अंदर ना एक तो ये है कि जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर जेडी वैंस ने, ट्रंप ने और बाकी सब ने ये कहा कि हम जो है ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। तो ईरान तो ये न्यूक्लियर वेपन की बात भी नहीं कर रहा, इसलिए कि वो तो एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसके अंदर तो न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं। और ईरान का जो बशार एटमी बिजली घर है वो तो 2011 से चल रहा है, और इसी एटमी बिजली घर की सलाहियत को, यानी जो बशार 1, 2, 3 है, उसके अंदर भी 2500 मेगावाट का इजाफे के प्लांट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो चल रहे हैं। और ईरान ये चाहता है कि इस न्यूक्लियर बिजली को 20,000 मेगावाट तक इसकी सलाहियत हो, यानी उसकी टोटल कैपेसिटी न्यूक्लियर की। क्यों? अब आप मुझसे ये पूछें कि भला ये क्यों? इसलिए कि न्यूक्लियर के ऊपर, मैं आज पाकिस्तान के आपको रेट कोट करने लगा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन हु इज वाचिंग दिस टीवी, कि न्यूक्लियर से सॉरी न्यूक्लियर से जो बिजली बनती है उसकी फी यूनिट कास्ट नजम सिर्फ ₹2.5 है, ₹2.5। और जो आपकी एलएनजी से बनती है वो 20-22 रुपए, और सस्ती तरीन सिर्फ यानी हवा और सूरज से सस्ती, सिर्फ थोड़ी सी महंगी बिजली सिर्फ न्यूक्लियर है, यानी उससे आगे सिर्फ ये न्यूक्लियर है। तो ईरान का ये हक बनता है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई बार अपनी ट्वीट में भी, जेडी वैंस ने भी कहा कि हम बम नहीं बनाने देंगे। तो बम से हटके मामला यहाँ तक पहुंचा हुआ है। ये जो कहते हैं ना काफी आगे चले गए थे, राक्ची भी कहते हैं, जेडी वैंस भी कहते हैं कि हम काफी आगे निकल गए। आगे यही निकले थे कि न्यूक्लियर के ऊपर जो सबसे बड़ा तनाज़ा चल रहा है वो असल में जो इस वक्त का शैतान वक्त है नेतन्याहू, उसने एक इंटरफेरेंस की है वाशिंगटन के जरिए, और उसकी वजह से जेडी वैंस मजबूर हुए कि अब वो इस बात को यहीं पे छोड़ के चले। मैं सब समझता हूँ कि हम चूंकि बीच में ईरान जो है हमारे भाइयों की तरह है, अमरीकी हमारे दोस्त हैं, तो ईरानी जो है, मेरी पूरी ख्वाहिश है कि वो अमेरिकन को सेटिस्फाई करें, उनके सवालों के जवाब दे दें और वो एक दूसरे के साथ मामलात को तय करें। हम दोनों की तरफ ये मामला मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ये मामला तय है। और आप देखिएगा अगला जो होना है उससे आगे चलना है, और ये नेतन्याहू अगर बीच में ना होता तो ये एग्रीमेंट हो चुका होता। सही है। और दूसरा मैं आपको एक और ये है कि 14 मई से पहले चीन ने कहा इसका मुआहदा करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने ही इसको साइन करना है, चाहे इस्लामाबाद में करें। तो जैसे ही वो चीन जाएंगे या उससे पहले या उसके वापसी पे ये मुआहदा। वैसे ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं हामिदुल मशरकी साहब से कहूंगा कि इस पर थोड़ा सा तबसरा करें कि बात जो है अब हफ्तों की, महीनों तो बहुत दूर की बात है, हफ्तों की भी नहीं दिनों की लग रही है कि मामला सिमटने जा रहे हैं। और खासतौर पे जिस तरह हफ्ते की बात की जा रही है वो अपनी जगह पर है। साजिद तारड़ साहब का ट्वीट है कि वाशिंगटन डीसी में ये चैटर है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी आ सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं हामिदुल मशरकी साहब। ऐसे ही है जनाब, साजिद तारड़ साहब से मेरी अपनी भी बात हुई तो यही वो उनका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इसका क्रेडिट जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में भी रखना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। और आप समझें कि जेडी वैंस के बारे में जो एक राय है कि वो बहुत प्रो अमेरिकन है, इसराइल का वो इतना प्रेशर नहीं लेते हैं, जबकि जो जैरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ हैं उनके बारे में है कि वो थोड़ा यहूदी लॉबी या सहूनी लॉबी के जेरे असर हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि ईरानी जो डेलीगेशन था उसने कहा हम इन दोनों से बात नहीं करेंगे जब तक एटलीस्ट जेडी वैंस खुद ना आए। अब जेडी वैंस के आने के बाद जहां तक चीजें सब सारी तय हो जाएंगी तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप खुद चाहेंगे कि इसको एक तरह से सिग्नेटरी करें और इसको एक सिंबॉलिकली पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि उन्होंने चीजों को खुद अपने हाथ से किया है और कंट्रोल में रखा है। दूसरी बात एक आपको और बताता चलूं कि बरतानवी जो किंग चार्ल्स हैं उनका भी अमेरिका का दौरा जो है वो ड्यू है, और इंग्लैंड के अंदर बड़ी ज्यादा इसके ऊपर बात हो रही है कि एक तरफ से वो तीसरी आलमी जंग में धकेल रहा है अमेरिका
ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کے اس وقت ہر بات مان رہے ہیں، بلکہ یہاں تک بات ہو رہی کہ پپٹ بنے ہوئے ہیں، امریکن جو ہیں وہ یرغمال ہوئے ہیں اس وقت نیتن یاہو کے شیطانی چالوں کے ہاتھ میں. تو یہاں پر ادھر سے بھی ان پہ دباؤ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بریک تھرو کریں، اور بریک تھرو کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف، پاکستان کا پلیٹ فارم، یہ ان کو آئیڈیل فیس سیونگ دیتا ہے بڑی بریک تھرو کرنے کے لیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بہت ساری چیزیں بھی طے پا جائیں گی، اور اس کے بعد پھر چند دنوں میں یہ معاہدے کی جو فائنل شکل ہے وہ ہوگی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کے حوالے سے جو بلاکیڈ ہے وہ فوری طور پہ لفٹ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو جنگ بندی ہے یہ کنٹینیو رہے گی. دیکھیے 21 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے 15 دن کی جنگ بندی کی، اس کا کنٹینیو رہنا بہت ضروری ہے تاکہ دونوں کو مذاکرات کو ختمی شکل دینے کا موقع ملے، فائنل ٹرمز کے اوپر بات آئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فیس سیونگ ہو. اور تیسری بات یہ اگر ہم دیکھیں تو عرب ممالک کے اندر سب سے بڑے سکون کی ایک لہر آئی ہے کہ جی اب جنگ دوبارہ نہیں ہو رہی. اگر جنگ نہیں ہوتی تو وہ دوبارہ سے ریوائیول کی طرف جاتے ہیں. یو اے ای کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. پاکستان نے یو اے ای کے لیے وہ کر دیا ہے جو میرا خیال ہے کہ یو اے ای کو پاکستان کا آئندہ کئی دہائیوں تک احسان مند ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں نجم علی صاحب کہ جو وہاں ریئل اسٹیٹ کا حالت ہو گئی تھی، جو وہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے ٹوریزم ساری ختم ہو گئی تھی. $500 کا جو روم تھا وہ $20 میں وہ دے رہے تھے اور کوئی نہیں لے رہا تھا. یہ حقیقت ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا. لیکن اب یہاں پر پاکستان نے یہ ساروں کو فیس سیونگ دی ہے، پوری دنیا کو جہاں تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے، وہیں پر ہم نے عرب ممالک کے لیے جو ان کی اکانومی کو ایک تباہی کے کنارے پہ آ گئی تھی، ٹوریزم اکانومی اور دوسری اکانومیز، اس کو اللہ کا شکر ہے پاکستان کو اس کو سیرا جاتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یو اے ای، کویت، بحرین، سعودی عرب، ان سب کو اس کو پاکستان کو آئندہ کئی دہائیوں کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ پاکستان کی کوشش ہوگی نجم علی صاحب کہ اب اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، ریزالو کیا جائے. ایران، سعودی عرب، ترکی، مصر، یہ سارے مل کر آگے خطے کا کنٹرول چلائیں، بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر یا ایک دوسرے کے خلاف ایک جو کھڑا محاذ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکن کبھی بیس بنتی ہے، کبھی اسرائیل اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ خطے کے اندر خطے کے ممالک کا اپنا ڈیفنس بلاک ہو، اور پاکستان انشاءاللہ اس کو لیڈ کرے گا. ہاں، پاکستان اس سے پہلے بھی جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک راستہ موجود ہے اس پر آگے بڑھنے کے حوالے سے. اس کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے در نایاب، وہ یہ ہے کہ یہ سب پر یہاں ہو چکا. جے ڈی وینس نے باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ نتن یاہو کو فون کر کے ڈانٹا کہ تم نے سارے کے سارا جو ہے مس انٹرپریٹ کیا، ہمیں گمراہ کیا، ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں غلط تصویر دکھائی اور ہمیں اس جنگ میں پھنسا دیا. یہ جو ہے اس وقت اسرائیل نے ایک کوشش کی جنگ بندی کے بعد لبنان پہ حملہ کر کے کہ یہ جنگ بندی کو ناکام بنا سکے. میرا خیال ہے کہ اب جو دوبارہ مذاکرات کی باتیں ہیں یہ اسرائیل کے جو شیطانی سے منصوبے ہیں ان کو کرٹیل کریں گی، ان کو محدود کریں گی، اس کو ناکام بنائیں گی. وہ کہاں پہ اسرائیل کہاں پہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ نجم پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. میں آپ کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ میں ایک خاتون صحافی ہوں اور آئی ہیو بین ان دا فیلڈ فار نیئرلی اے ڈیکیڈ، فار مور دین اے ڈیکیڈ ناؤ. میں نے اپنے ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹوریل میں بھی اس ٹاپک کا ذکر کیا تھا آج، اور میرا خیال ہے کہ میں آپ کے شو سے کی وساطت سے ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میڈیا کی ارسپانسبل رپورٹنگ کی بات کر رہے تھے. میں اپنی ایک فیلو خاتون صحافی کے اوپر جو ٹرولنگ ہوئی اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ that was horrible. بات یہ ہے کہ she was doing what she was supposed to do on a weekend جہاں پہ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھی، اور ہمارے ایک مخصوص طبقے نے جو کہ ہر دفعہ ہر موقع پر کوشش یہ کرتا ہے کہ خاتون صحافیوں کو کٹ ڈاؤن ٹو دیئر سائز، کیسے انہیں اجازت دی جائے کہ وہ آگے جائیں اور مردوں کے شانہ بچانا رپورٹنگ کریں، مردوں کے شانہ بچانا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پر نظر بھی رکھیں اور لوگوں کی دنیا کے سامنے لے کر بھی آئیں. انہوں نے ان کی رپورٹنگ پر، ان کی فیکٹ چیکنگ پر، ان کی انالیسس پر کامنٹ نہیں کیا، ان کی ڈریس چوائسز پر کامنٹ کیا، اور اس کو اے آئی ریسائیکلڈ فیڈ کے ذریعے ایک ہاربل کنٹینٹ کو براڈ کاسٹ کیا گیا، اور وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بہت ڈسکس ہوا، بہت ٹرولنگ ہوئی. میں ایک خاتون صحافی کے طور پہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھتی ہوں اس کو کال آؤٹ کرنا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ لوگ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے
ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک رپورٹ بھی آئی کہ وی آر بورڈ آؤٹ آف آور مائنڈز. تو اگر وہ بور ہونے کے بجائے کرائسس رپورٹنگ 101 کا شارٹ کورس لے لیتے جو کہ کالجز میں دیا جاتا ہے, ہم نے بھی کیا تھا, تو انہیں یہ پتا ہوتا کہ ڈپلومیٹک رپورٹنگ میں آپ کو اسپریڈ شیٹس اور آپ کو فیکٹ, آپ کو پریس فیڈز نہیں لا کر دی جاتی, خبر آپ کی گود میں نہیں رکھ دی جاتی, خبر کو ڈگ کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ, آئی ایم سو سوری میں نے آپ کا ٹائم لیا, لیکن میرا خیال تھا پلیز کنٹینیو کیجیے گا اور جو سوال ہے اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. جی بالکل. اور اب جہاں تک بات کی جائے اسرائیل کی, یہ بات جنگ کے شروع سے ہی تھی, فیبروری سے ہی یہ بات واشنگٹن کے کوریڈورز میں تو کہی جا رہی تھی کہ چاہے وہ اسرائیلی لابی ہو, چاہے وہ ایرانین ڈائسپورا کی لابی ہو جو کہ یہاں پہ بہت ایکٹیو ہے, انہوں نے واشنگٹن اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے جو تصویر سامنے رکھی تھی, جو زاویہ سامنے رکھا تھا, وہ صرف یہ تھا کہ ایران خصوصاً تہران صرف ایک میزائل کی مار ہے, اور اگر خامنہئی صاحب کو راستہ سے ہٹا دیا جائے تو پھر ایران تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہے ایک اور ریولوشن کے لیے, ایک انقلاب کے لیے, تو لوگ بہت آسانی سے خود آپ کا راستہ صاف کر دیں گے اور خود آپ کے لیے سب راہیں اقتدار کی ہموار کر دیں گے. ورجینیا میں بیٹھے ہوئے رضا شاہ پہلوی صاحب بھی اسی موقع کے منتظر تھے, اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شیروانی اور اپنی اسپیشل ڈریسز تیار بھی کر لیے تھے اور اپنی اسپیچ بھی تیار کر لی تھی. انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر ایران کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو للکارا بھی اور اپنی سپورٹ کا اظہار بھی کیا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کی اپنی والدہ ہی ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو پائی, اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ایران کے اندر اگر کوئی سسٹم چینج ہونا بھی چاہیے تو وہ ایران کے اپنے اندر سے ہونا چاہیے, یا نہ کہ کسی اور کو وہاں لا کر امپوز کر دینا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اسرائیلی لابی کی بات کریں تو وہ یہ بات بالکل سچ ہے, اور یہاں پہ مختلف اینالسٹ یہ بات کہتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے اندر یہ تھوڑا سا رفٹ رہا ہے. لاسٹ منتھ بھی جب امریکہ نے یہ بات بہت کلیئر الفاظ میں کہہ دی تھی کہ ہم ایرانین انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسے ایفیکٹس ہوں, ایسے کانسیکوینسز ہوں جن کو بعد میں ایرانی لوگوں کو جھیلنا پڑے, تو تب بھی اسرائیل کنٹینیوڈ ود اٹس اٹیک. اور اسی وجہ سے یہاں پر تھوڑی سی چپکلش بھی نظر آتی تھی ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان. تو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ایرانی نیتن یاہو کو تھوڑی سی ڈانٹ پلائی, تو آئی ڈو ناٹ ہیو دی اوتھینٹک سورسز ٹو کامنٹ آن دیٹ, لیکن ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہائیلی پروبیبل ہے, ہائیلی لائکیبل بات ہے کہ امریکہ اس ٹائم ٹورڈز کلوجر جانا چاہتا ہے, کیونکہ امریکہ کو بھی پتا ہے ود سپورٹ آف جسٹ 17% آپ یو کین ناٹ ریئلی جمپ ان دا بیٹل فیلڈ. صرف اور صرف 17% امریکنز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم واشنگٹن ڈی سی کے ڈیسیژن کو ٹو جمپ انٹو اندر بیٹل فیلڈ. تو یہ تو بات آپ کی بالکل سچ ہے. بیونڈ دیٹ آئی ڈو ناٹ ہیو دا ایگزیکٹ سورسز ٹو کامنٹ کہ یہ ہوا ہے یا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گے. اور جو اسرائیل کرٹیل ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھیں نا, اس سے پہلے غزہ میں اس کو جنگ روکنا پڑی کیونکہ مسلم ممالک جو تھے اور پاکستان اس میں شامل تھا, پھر اس کو باقاعدہ طور پر خلیجی ملک پر حملے پر باقاعدہ معافی مانگنی پڑی, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی شکست تھی. اب اس نے سازش کی, اس میں آگے بڑھا, اور اس کے نتیجے میں دنیا بھر کی معیشت متاثر ہو رہی ہے. اب اگر ذوالفقار میں سب چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں تو تیل مہنگا ہونا, توانائی کا بحران, یہ چیزیں کب تک ٹھیک ہوں گی؟ نجم, یہ ابھی جو انٹرنیشنل تخمینے لگے ہیں نا, تو اس جنگ کے دوران میں روزانہ 20.4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. تو اب تک جو میں نے اسٹیمیٹ کیا وہ کوئی $1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر کا ورلڈ اکانومی کا نقصان ہو چکا ہے. اور یہ تیل کی وجہ سے تو جو ہو رہا ہے, جو آپ کو یوریا کھاد کی وجہ سے ہونا ہے نا, وہ اب آنے والا ہے. کیل انسٹیٹیوٹ ہے جرمنی کا, اس کی کل فورکاسٹ آئی تھی, اس کی اسٹیمیشن آئی ہے, بڑی خطرناک اسٹیمیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 50% دنیا کی یوریا کھاد جو ہے وہ ہرموز سے گزرتی ہے, جو بند ہوئی ہے. اور اس بندش کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ریٹ ہیں یوریا کھاد کے بوری کے 50 kg کے, وہ کوئی 40% بڑھ گئے ہیں, یعنی $725 سے اوپر جو ہے نا وہ ٹن کا ریٹ نکل گیا ہے. اور پاکستان کے لیے بھی یہ الارمنگ بات ہے. لیکن اس کی جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان نے مینج بھی بڑی چیزیں کی ہیں. دیکھیے پاکستان میں اس وقت بھی 4500 کوئی 70 روپے کی یوریا کھاد کی بوری مل رہی ہے, جو انٹرنیشنل پرائز 14-15 ہزار روپے ہے. تو یہ پاکستان اپنے اندر رہ کے کر رہا ہے. اور دوسرا یہ امپیکٹ جو آ رہا ہے یوریا کھاد کا, وہ انٹرنیشنل میں وہ 31%, 30 سے 31% اوورال جو ایگریکلچر پروڈیوسرز کی بھی پروڈکشن کا کی پیداوار ہے, جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے اس میں بھی کوئی توانائی کی کمی. میں اس پہ بھی کرتا ہوں. میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنلی ایک فوڈ کرائسس آنے والا ہے.
تو یہ اللہ کرم کرے گا۔ 31% کی شارٹیج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں 4.2% تو ورلڈ اوور کی گندم کی پیداوار کم ہو جائے گی اور 5.2% پھل اور سبزیاں کم آئیں گی اس یوریا کھاد کی قلت کی وجہ سے۔ ایک تو یہ امپیکٹ، دوسرا یہ کہ پاکستان دیکھیں، پاکستان میں اس وقت بھی پٹرول کا لیٹر جو ہے وہ 350 کے قریب بک رہا تھا، جب فلپین میں وہاں پہ 550 روپے کا لیٹر تھا، اور انڈیا ٹیکس کم کر کے اب وہ تھک گئے وہ بھی۔ اور جاپان کے اندر پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ریٹ ہیں بینک ریٹ ہیں، جو مارک اپ ریٹ ہیں، وہ نیگیٹو ہوا کرتے تھے ہمیشہ، 30 سال سے نیگیٹو تھے، تو اس بار انہوں نے وہ 1% کے قریب کرائسس میں۔ اچھا اب یہ ہونا جو ہے نا، دیکھیں اس سارے اکانومی تو پوری دنیا کی متاثر ہے۔ آپ برٹش پارلیمنٹ سے لے لیں، آپ جاپانی پرائم منسٹر کو لے لیں، آسٹریلیا، اور حال یہی ہے، بس اب حال یہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ رکنی چاہیے، یہ رک جائے گی۔ اور یہ آپ نے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے، چاہے وہ ایران کرے یا وہ امریکہ کرے، وہ رکنی چاہیے اور ایک سموتھ جو ہے ہونا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ صرف اس کا یہی ہے کہ یہ جنگ بندی ہو۔ ہمیں اسلام آباد سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جواد فیض صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، میں ان کی طرف جانا چاہوں گا خاص طور پہ، کیونکہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان اہم ملکوں پہ، سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں، ترکیہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کی بھی بات کی جا رہی تھی میڈیا رپورٹس کے مطابق، لیکن اب 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر پاکستان میں پھر مذاکرات جو ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا ذوالفقار میں صاحب اسلام آباد میں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری وزارت خارجہ سے لے کر تمام جگہوں پر ایک ایمرجنسی کا سما ہوگا۔ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ میں جواد فیض صاحب، وزارت اطلاعات ہو، وزارت خارجہ ہو، وزارت ترقی و منصوبہ بندی ہو، جتنی بھی وزارتیں ہیں، وزارت خزانہ ہو، اور ہر وزارت اس وقت اپنے بام عروج پہ ہے، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ہم نے اس پورے ایسے ہسٹورک ایونٹ سے گزرنا ہے جو ہم پہلے بھی گزرے، اور اس کے بارے میں میری چھوٹی گڑیا بہن نے بات بھی کی، میں تو اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ جنہیں چاند کی دنیا کا تجسس، ایک ہم کے ابھی زلف کا خم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کہیں اور جا رہا ہے، ہم یہاں تصویریں لے کے چل رہے ہیں، لباس لے کے چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی اداؤں پہ غور تو کرنا چاہیے، مگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پاکستان پورا، اور اس وقت پوری روئے زمین پہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا نجم بھائی کہ پوری روئے زمین پہ جہاں ایک کوئی انسان بھی بستا ہے نا، وہ پاکستان کو تشکر اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہلاکتوں اور شہادتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ معاشی طور پہ جس قدر مشکلات کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ہی وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے بعد بڑے آپ بھی گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، ہم گوادر پہ کھڑے ہو کے پروگرام کرتے رہے ہیں کہ دنیا کی اللہ کی طرف سے دی گئی ہمیں عنایت، اور عنایت بے بہا، جس پہ گہری ترین بندرگاہ ہے، آئندہ آپ اس کا بھی دور دیکھیں گے۔ میں خوشخبریاں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر احوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے بھی میڈیا سینٹر بھی بنا، اور اس کے اندر ہم نے صرف یہی دیکھا کہ تصویریں کیا بن رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا تو دیکھتا رہا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہو کیا رہا ہے، پوری دنیا کے فیصلے کیا ہو رہے ہیں۔ اگلی بات آپ نے ابھی درے نایاب اکرم سے سوال کیا تھا، دیکھیے اٹلی نے اسرائیل سے اپنا وہ معاہدہ منسوخ کر دیا ہے جو ان کا دفاعی تھا، لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ جو بچر آف گجرات تھا وہ اکیلا ہو رہا ہے، ایک طرف اسرائیل اکیلا ہو رہا ہے، ایک طرف جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو پاپ لیو کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں نگاہ، ابھی میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پوری دنیا کے اندر تغیر و تبدل، اور اس کو مذہبی جنگ بنانا، دنیاوی جنگ بنانا، ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ معاشی جنگ ہے، اور پاکستان کا سکہ اس وقت چل رہا ہے۔ اللہ کرے ہم ہمت سے، عزت سے اس پورے معاملے کو چلا سکیں، اور مجھے پورا تیقن ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی بات ہوتی ہے، ہمارے پرائم منسٹر کی بات ہوتی ہے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی بات ہوتی ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے کہا گیا جیسے پی ٹی وی پہ ہی کہ دیکھیے سٹا لگن کے باوجود، چوٹ آنے کے باوجود ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر
चाइना भी जाते हैं, इधर भी गुफ्तगू करते हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में सच्ची बात बताऊं, मैं पार्लियामेंट हाउस जाऊं या वजीर आजम सेक्रेटरीट जाऊं या मैं ऑफिस के अंदर जाऊं, हमारे तुर्राए इम्तियाज है बन चुका है ये। और मैंने नजम साहब अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है, हमने 65 की जंग नूर जहां की जुबानी सुनी हुई है, लेकिन हमने पिछले साल जंग भी जीती और आज मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान जहां जहां हमारे लोग बैठे हुए हैं। और मैं आखिर में एक और जुमला, जल्दी जल्दी इसलिए बातें कर रहा हूं कि टाइम कम है, एक चीज देख रहा हूं, जो लोग पासपोर्ट चलाने पे आ गए थे हमारे एक खास सोची समझी स्कीम के तहत, इसराइली स्कीम के तहत, आज हमारे पासपोर्ट दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन के और ऊपर, लहराए जा रहे हैं, और हमें लहराए बताया जा रहे रहा हैं और उस पर फख्र का इजहार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद फैज साहब, जुल्फ़िकार जुमैद साहब आपका शुक्रिया, दुल्हे नायाब अकरम आपने किया, आपका शुक्रिया, डॉक्टर हमदुल मशरकी का शुक्रिया। और नाज़रीन, पाकिस्तान जो है उस पर अल्लाह ताला का करम है इस वक्त, ये अल्लाह का करम और हमारी क़यादत की मेहनत है कि हम आज यहाँ पर 10 मई के मार्का हक ऑपरेशन बयानुल मरसूस की फ़तह की बात करते हैं। हम पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट करने की बातें किया करते थे, हम उनके मुकाबले में पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाते भी हैं। हम वो हैं जो गज़ा में अमन लेकर आते हैं मुस्लिम ममालिक के साथ और वहाँ पर खूनरेज़ी को, बर्बरियत को रोकते हैं। हम वो हैं, दुनिया भर में 200 मुल्क मौजूद हैं उसके करीब, लेकिन हम हैं जो जंग बंदी को रोक रहे हैं, सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं, हम पर एतमाद किया जा रहा है। ये अल्लाह ताला का फजल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमन का पैगंबर बना हुआ है, सलामती का पैगंबर बना हुआ है। वो लोगों को आसानियाँ दे रहा है, उनकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों उन तमाम लोगों पर जो लोगों की मुश्किलात को दूर करें, उन्हें लड़ने से रोकें, सुलह की तरफ लेकर आएँ। यही अल्लाह ताला का फरमान है और यही अल्लाह का वादा है। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।